أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آیت نمبر 66 66 کے بعد سے شروع ہوئی بات. آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 71 تک مسئلہ ایک ہی ہے. ایک خاص چیز کے ساتھ تذکرہ ہے جس میں آج کی امت کے لیے بھی ایمان کی ایک اصل کڑی جو ہے جس پر یقین رکھنا ہے، اور وہ غیب والی چیز ہے. اصل ایمان کا تعلق غیب سے ہے. اس لیے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ کے بعد یؤمنون بالغیب. اسی یقین میں کمال کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ظاہر ہیں لیکن پھر بھی غائب ہیں، مخفی ہیں. اللہ دور نہیں ہے، حاضر ہیں. پیدا اس نے کیا، کھلاتا پلاتا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے. لیکن بات پوری یہاں پر نہیں ہوئی. دراصل موت ہے ایک اصل مقصد کے لیے، اور یہ زندگی دیا ہے انسان کی آزمائش کے لیے، جانچ کے لیے. وہ خوب جانتا ہے، لیکن تمہیں خود پتہ چل جائے کہ تم کیا تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کس عنوان سے کرتے تھے، کس نیت کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ. قرآن میں جگہ جگہ اس کی وضاحت آتے چلے جائے گی. سورہ بقرہ میں تو اشارات سے کام لیا گیا، اس کی وضاحت تفصیل کئی پہلوؤں کے ساتھ. حکم تو ایک ہوتا ہے، بار بار مختلف انداز سے اس کی وضاحت تفصیل کیوں؟ تاکید کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے. اس یقین کے اندر تمہارے عقیدے میں کمزوری پیدا ہونے نہ پائے. وہ مسئلہ ہے والبعث بعد الموت والا. یہ زندگی تمام ہونے کے بعد، پھر موت کے بعد ان سارے کے سارے مردوں کو زندہ کرے گا. مردے کہاں رہیں گے انسانی عقل کے اعتبار سے؟ وہ زمین کے جز بن گئے. پیدا ہوئے تھے زمین سے، کھائے تھے زمین کو، زمین سے. چاہے گوشت کی شکل میں کھاؤ زمین ہے، ترکاریوں کی شکل میں کھاؤ زمین ہے، کسی بھی شکل میں، پھل فرائی کی شکل میں کھاؤ، سب زمین سے. یہ قادر مطلق کا کمال ہے، اس کی شان قدرت ہے کہ ایک ہی چیز سے کیسے کیسے کس کس تبدیلیوں کے ساتھ کس طرح نظام کو قائم کر کے زندہ کیا ہے، حیات دیا ہے، انسان کے حوالے کیا ہے. پھر اس کے بعد موت دے گا، پھر اٹھائے گا. یہ بھی فرمایا بار بار. دیکھو موت کے بعد، زمین کا جز بنا دینے کے بعد پھر تم کو دوبارہ زندہ کرنا بہت 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 آسان چیز ہے. سوچنا ہے تو یہ سوچو، ہم کچھ نہ تھے تو کیسے پیدا کیا؟ سوچنا ہے تو یہ سوچو. جب وہ اس کے لیے قدرت کا آسان حصہ ہے تو پھر اس عقیدے کے اندر کمزوری کیوں؟ جب اس عقیدے کے اندر کمزوری ہے تو اپنے چلنے والی زندگی کے اندر خرابیاں کیوں پیدا کرتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کون جانے گا،
کس کو پتہ چلے گا؟ کروں گا خطا غلطی میں، جب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو کسی پہ الزام لگا دوں گا، الٹا اس کو مجبور کر دوں گا۔ یہ کیوں سمجھ بیٹھا ہے؟ ایک ساری کی ساری چیزوں کو طرح پیدا کرنے والا جانتا ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ایک مقدمہ ہوا، ابتدائی وضاحت ان آیتوں میں آنے والے ترجمے سے اور اس میں سے مقصد اور مطلب کو جاننے کے لیے۔ یہ مسلمان تھے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، روز مرہ کی چلنے والی زندگی کے اندر آج بھی ہوتے ہیں، 20 واقعات ہوتے ہیں۔ چاہے شخص مسلمان کہلا رہا ہے تو اب اس کو مسائل نہیں آ رہے ہیں، زندگی کے ہر موڑ میں مسئلہ آ رہا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو جوڑ ہے اس میں مسئلہ آ رہا، کبھی خوشی آ رہی، کبھی غم آ رہی، کبھی تلخیاں پیدا ہو رہی، بہت کم عدل و انصاف نظر آتا ہے، انسان ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا ہے، سمجھ بیٹھتا ہے مجھے کون جاننے والا ہے۔ ابلیس یہی وسوسہ پیدا کرتا ہے، خرابیاں کرتے چلتا ہے۔ یہ آیت نمبر 67 سے 71 تک بلکہ 72 تک ایک ہی مسئلہ ہے۔ چنانچہ مسئلے کی ابتدا ہوئی ہے، پہلی آیت شریفہ جس کی تلاوت ہوئی ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے گزرے انبیاء میں سے ایک بڑے نبی کا واقعہ سنا دو، ان کے امتیوں کا واقعہ سنا دو۔ نبی کو ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار رکھنے والے، مسلمان ہو کر مسلمان قوم کے اندر زندگی گزارنے والے، انہوں نے ایک چیز کر ایک فساد پیدا کر دیا، اور کسی انسان کے اندر طاقت نہیں۔ وہ زمانہ ہے جس کے اندر سی کیمرے بھی نہیں، چلو انسانی تفتیش کھوج کرنے والے ان اسباب کو دیکھ کر آپ کو پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کون بچ سکتا ہے؟ بڑا ہنگامہ مچا دیا 2 بڑے بڑے محلوں کے رہنے والوں کے اوپر۔ جو غلطی کیا وہ آگے بڑھ کر بازو والے محلے والے کے اوپر الزام بھی لگا دیا۔ مسئلہ یہ ہے، آج بھی شریعت میں مسئلہ ہے، آج بھی دنیا کا بھی قانون، شریعت کا بھی قانون، اگر آپ یا کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیا کسی مقام پر، بچ کے نکل گیا، ثبوتوں کو چھپا کے بھی نکل گیا، سب سے پہلے تفتیش ہوگی اسی محلے کے لوگوں سے، اسی کے قریب اور دور رہنے والوں سے، اسی کے ملنے ملانے والوں سے، اسی کے دوست و احباب سے، اسی کے طرز زندگی سے۔ آج بھی پولیس کا اصول قانون یہی ہے، اسی بنیاد کے پر چلتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے، یہاں قتل کیا، تنہائی سے فیصلہ موقع اٹھا کر اطمینان کے ساتھ اس محلے سے جا کر دوسرے محلے میں لے جا کر
ناش کو مردے کو ڈال دیا، کٹا ہوا ہے، ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اب مسئلہ ایک واقعہ اس طرح گزرا، آج بھی گزرتے ہیں، بیچ میں معاملات ہوتے ہیں، وہ کیوں؟ ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد رہتا، غرض رہتی، ہر جھگڑے کے پیچھے ایک مقصد رہتا، ہر لڑائی کے پیچھے ایک مقصد رہتا، ہر پیار و محبت کے پیچھے ایک مقصد رہتا، حتیٰ کہ آپ کے کھانے پینے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، پیاس کو بجھانا ہے، کون بجھائے گا پیاس؟ پانی کا ہونا ہے، کون پیدا کرے گا پانی؟ پانی تک رسائی آسان کون کرے گا؟ یہ سبھی مسائل ہیں۔ اس وقت بھی ایک بندے نے ایک کو قتل کر دیا تھا، سارا واقعہ چھپا کر رکھے، قتل دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، زمین کے لیے، دولت کے لیے کرتے ہیں، ساری دنیا کے ہر قسم کے جھگڑے کو جمع کر لو، آخر میں نتیجہ مقصد ایک ہی نکلے گا۔ بزرگوں نے کہہ دیا زن، زر، زمین۔ عورتوں کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، مال و دولت کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، زر کے بارے یا جاگیر جائیداد کے لیے، پورے معاملے آ کے اسی پہ رکتے ہیں، حتیٰ کہ جھگڑے رشتہ داروں میں ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے حقیقی بھائیوں میں بڑھ جاتے ہیں جب مقصد آتا ہے۔ بھلے ایک زمانے تک رہے بھائی بھائی کے عنوان سے، فلاں فلاں کے عنوان سے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی کے موڑ ایک جیسے نہیں ہوتے، نوبت آتی ہے گھر گھر الگ ہونے کی، نوبت آتی ہے جب الگ ہونے کی ایک ایک پائی کو وصول کرنے کی، ہر ایک کی تمنا یہ مجھے ملے، یہ کسی کو نہ ملے۔ اور ایک مسئلہ ہے سب اس کے اندر، شریعت میں بھی، اگر ایک بندہ ہے، اچھی مال و دولت ہے، جاگیر ہے، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، مگر اس کو ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے یا ایک سے زیادہ ہے، سمجھ جاؤ، مگر ایک بیٹا ہی ہے، جس کا اکلوتا بیٹا ہوتا اس کی زندگی خطرے میں رہتی، اس بچے کی زندگی خطرے میں رہتی، مار دیتے اس کو۔ کون مار دیتے؟ وہ بچے کے چچا، تایا، پھر محبت کے ساتھ اظہار بھی کرتے، تائید کا، محبت کا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو اولاد ہو جائے، چاہے بیٹی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، تو اب اس کی مال و دولت میں اس کے بھائیوں کا حصہ نہیں، اس کی بہنوں کا حصہ نہیں۔ قدرت کی تقسیم پہلے سے بھی، آج بھی۔ اگر یہ درمیان میں سے ہٹ جائے، مر جائے، تو جب اس کا باپ مر جائے گا تو آسانی کے ساتھ پوری دولت تقسیم کے جو حصے بتائے گئے ہیں بھائیوں میں جائیں گے، بہنوں میں جائیں گے۔ بھائیوں میں بھی کوئی مر گیا ہے تو جو مرے ہوئے بھائی کی اولاد میں جائیں گی، بہنوں میں مر گئی ہے تو اس کا حصہ اس بہن کی اولاد میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، قانون بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی ہے، وراثت بھی یہی ہے۔ ایسا کچھ مسلمانوں میں ہوا تھا۔ اس واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تھے، ان لوگوں نے اس شخص کو مار دیا، لے جا کر بازو کے محلے والوں میں ڈال دیے، پھر پکارا بھی انہوں نے کیا، مارنے والوں نے، ہمارے فرد کو اس محلے کے لوگوں نے کچھ کر دیا ہے، ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے۔
قاتل خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے۔ محاورہ ہے چور کی بمڑی، چور کی سب سے بڑی بمڑی، جھوٹا سب سے زیادہ زور زور سے اور بکتا ہے، اور ہر رونے والا آدمی یہ سمجھ جاتا ہے جو بیوقوف آدمی ہے، انہیں اتنا رو رو کے دھو دھو کے مسئلے کو پیدا کر رہا ہے، واقعی انہیں مظلوم ہوں گا، انہیں سچا ہوں گا، سب سے پہلے شک کی سوئی اسی کے پر۔ وہ رونا یہ علامت نہیں ہے اس کے سچے ہونے کی، شریف ہونے کی۔ قرآن نے بھی کہہ دیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سورہ یوسف میں۔ آپ یقین کیجئے ایک نے 11 بیٹوں نے آ کر گڑ گڑا کر رو رو کے دو دو کے آنسو گرا کے ہمارا چھوٹا بھیا ابا جان، آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہماری ذریعے سی خطا سے جانوروں نے مار ڈالا، لیکن ان کے والد پیغمبر تھے، حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا۔ وہ بولے اب مجھے صبر کرنے سے کیا ہونے والا ہے، سوائے صبر کرنا ہے، صبر نہیں کرنے سے کیا ہونے والا ہے، وَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ انتظار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، ساری امت کو صبر کا حکم دینا، طریقے سلیقے سکھایا، دیر سے صحیح ساری حقائق کو کھولا اللہ تعالیٰ نے، 25-30 سال کے بعد کھولا۔ یہ تفصیلات کئی جگہ آئیں گے، یہاں بھی اسی قسم کا ہے۔ وہاں پیغمبر ہوتے ہوئے بھی وقت لگے اللہ تعالیٰ، یہاں پیغمبر تھے، قوم نے کہا، ایک دوسرے محلے والوں نے کہا اتنا ہنگامہ جھگڑا کیوں بھئی، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے نا، اللہ کی طرف سے پیغام آتا نا، ان سے دعا کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتا دے قاتل کون ہے، مقتول تو سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی، لیکن مقتول کو کیسے بتایا، فلاں ہے ایسا نہیں بتائے، اور نہ ایسا بتاتے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر کر بندوں میں جو رہ گئے یقین پیدا کرنا ہے، چاہے تم کسی بھی طریقے سے چھپ جاؤ یا چھپا دو، کتنی بھی ہوشیاری بتا لو، ذریعے کے لیے دنیا کے بچ بھی جاؤ، لیکن آخری منزل وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہر ایک کو اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہاں بچ نہیں سکتے۔ لہذا فرمان اس حدیث شریف کے ذریعے سے بھی اگر کسی قسم کا گناہ ہوگا، خطا ہو گیا، ظاہر کر دو یا ظاہر ہو جائے، جو طریقے اصول بتا دیے گئے ہیں سزا کے، دنیا کے اندر سزا بھگت لو، رسوائی ہے تو رسوائی کو جھیل لو، قتل ہے سزا میں، قتل کو برداشت کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو اس دنیا کی سزا سے ہی معاف کر دے گا، آخرت میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اگر نہیں بچ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اختیار ہے، اللہ کے اختیار والی بات ہے۔ ایسے یہاں پر اس طرح ہوا تھا، قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، تاکہ پورا ایمان کا ایک حصہ سمجھانا بتانا ہے، اس واقعے سے موجودہ دور کے مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ غیر مومن بھی سن کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کو جان کر حاضر و ناظر سمجھنے کی طاقت قوت اس میں پیدا کرنا ہے۔ اس واقعے کی سزا سے
مسلمان غیر مسلمان کی بھی نظر پڑیں گی، وہ غور و فکر کرے، پھر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان یقین کو بڑھاتا چلے۔ اب ابتدا کرتے ہیں صرف پہلی آیت کا، واقعی کی تفصیل پھر چلے گی۔ تو اس وقت کا ذکر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں کے سامنے ذکر کر دو، اس دور کے یہودیوں کے سامنے ذکر کر دو، نصرانیوں کے سامنے ذکر کر دو، جو مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مذہب صحیح کیا چیز ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کا مطلب کیسے ہوتا ہے۔ جب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دو قاتل کا پتہ چاہیے نا، اللہ بتاتے ہیں دیکھو اللہ کے علم سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یامرکم، اے موسیٰ اپنے لوگوں سے کہو، تو قوم سے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم لوگوں کو، اے انسانوں، دونوں پارٹیاں، دونوں محلے والے لڑ رہے ہیں، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، مرنے والا مسلمان مارنے والا مسلمان، مقصد کو چھپا کر رکھا ہے، غلطی کرتے ایک دوسرے پہ الزام دیتا ہے، بچ بچاؤ کر کے ظاہری طور پر، پھر بعد میں اس مقتول کا باپ مر جائے تو ہم ساری جاگیر جائیداد ہم ہڑپ کر لیں گے، کیونکہ اس کی اولاد نہیں رہی نا۔ بیسویں مرحلے میں بندے کامیاب ہوتے ہیں، آج کے انسان ہیں جتنے بدمار غنڈہ گردی کے ہیں، جو سب سے بڑی دولت رکھنے والے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، دیانتداری دولت کیا ہے نہیں معلوم، جاگیر پہ جاگیر، بلڈنگ پہ بلڈنگ، گاڑیوں پہ گاڑیاں، آخر کیا جھاڑ ہے اٹھا ہے آپ کو کہ زمین سے خزانے نکلے ہیں، آخر یہ سمجھ رہے کہ کوئی نہیں جانتا پیچھے، جبکہ ایسے کاروبار آپ کے ہے بھی نہیں، اور جن کے ایسے کاروبار ہیں جیسے سیاسی زندگی پیور 100% پیور، ان کا ایک پیسہ بھی حلال نہیں ہے، لیکن وزیر صاحب دعوت دیے ہم کو جانا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ افطار کی پارٹی ہمیں جانا چاہیے، شیطانوں کے ساتھ پھکنا چاہیے، وہ مسئلہ دیکھیں گے جی۔ خالص حلال کمائی سے روزے کا افطار ہونا ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا اسی محلے میں، انہیں مولویوں سے بڑا مولوی، آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ روزہ کھولنا بول رہے ہیں نا آپ؟ بولو چلو آپ بڑے مفتی صاحب ہیں، چلیے یہ دیکھیں جیب میں ہاتھ ڈالے، ایک کھجور نکال کے بتائے، میں نیت پڑھ کے سب سے پہلے کھجور سے روزہ کھول لوں گا، اس کے بعد ٹکاؤں گا، پیٹ میں مروں گا۔ کیا یہ ہیلے بہانے اللہ کے پاس چلیں گے؟ فتووں میں جان نہیں رہتی آپ، سارے ایمان کا تعلق ہے تقوی سے، تقوی سے۔ قرآن نے کہیں بھی ایک جگہ بھی نہیں کہا ھدی للمتقین، ھدی للمسلمین، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، ھدی للمتقین کہا۔ ہر قوم بدمعاش ہوئی، ہلاک ہوئی، یہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ ایسے دین کے معاملے میں ہیلے بہانے ڈھونڈ کر دن کو برباد کر دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو کہلانے والے مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ آج بھی سدھرو تو سدھر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اے لوگو تم ایک گائے کاٹو۔ سوال ہے، جھگڑا پیدا ہوا ہے، قاتل کو بتاؤ، تو اللہ نے فرمایا گائے کو کاٹو۔ پوری دنیا میں گائے کٹتے ہیں نا، نہیں ہمارے حکم کی تعلیم میں گائے کاٹو۔
جھگڑا تمہارے سامنے نا، تم گائے کاٹو۔ خاضر مطلق کے حکم کو حکم مان کر کرنا، یہاں انسان شیطان نے دماغ کام کیا، کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، اے عزت مآب رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم پوچھتے ہیں قاتل کا پتہ ہم کو پتہ، بولے تو آپ کہہ رہے ہیں گائے کاٹو؟ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کوئی پیغمبر کبھی مذاق نہیں کرتا، مذاق ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ جن کا حصہ ہے کہ دل کی مذاق بھی ہو تو سچائی کے اوپر ہو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا، ایک صحابی نے پوچھ لیا انت تمازی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی ساتھ دل لگی کر لیتے ہیں؟ ہاں میں کرتا ہوں، لیکن اس صورت میں بھی کوئی جو کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، جھوٹ اور غلط نہیں۔ یہاں تو بچپن سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، الو بنایا بڑا مزہ آیا، پیدا ہو جب سے مشق کرا رہے، ماں بھی سن رہی، باپ بھی سن رہے، بھائی بھی سن رہے، محلے والے بھی سن رہے، انسان جو نہیں، کسی کی ہمت نہیں اس کا کان پکڑ کے روکنے کی، اس کی عادت ختم کرانے کی، بلکہ اسی معاشرے میں، اسی اسکول میں، اسی بچوں میں چھوڑتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوشیار بنتے چل رہا بچہ، دوزخ کا کندہ بنتے ہوئے دوسروں کو دوزخی بنانے کی پریکٹس کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے آپ۔ ہر چیز میں حق اور سچ کو، اس لیے دعاؤں میں اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو حق ہے، سچ ہے، کیا کیا سچ ہے، جب زندگی میں کسی موڑ میں آ جائے اس سے سامنا ہمارے لیے حق کو ظاہر فرما دے، حق کے پر چلنے کی، وارزقنا اتباعہ، اسی کی پیروی ہم کر سکیں۔ اگر چیز غلط ہے وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، یہ غلط ہے، غلطی کی وضاحت ہمارے علم میں، فکر میں، فہم میں آ جائے، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما برحمتک، اپنے رحم و کرم سے۔ پیغمبر نے فرمایا اے لوگو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ جاہل و نادانوں کے جیسی میں حرکت نہیں کرتا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فرمان خدا بندی ہے، رسول کے فرمان پر شک کرتے ہو، یہ دل لگی مذاق سمجھتے ہو، اس سے یقین کو بڑھاؤ۔ بات آگے بڑھی، بات یہ طے ہو گئی کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی ہے، کرنا تھا۔ کیا حکم تھا؟ گائے کاٹو بولے تھے، کرنا تھا۔ شیطان مداخلت کرا، حجت کرے، ٹھیک ہے کون سی گائے کاٹنا، گائے کیسی ہونا، آپ بتائیے۔ اب مصیبت میں پھنستے گئے۔ اگلی آیت سے اس کی تفصیل ہے، اگلی آیت سے اس واقعے کی پوری تفصیل ہے۔ حجت کرتے گئے، مصیبت میں مبتلا ہوتے گئے، اتنی بڑی مصیبت، چونکہ ہر فرد پوری بستی کا قاتل کا پتہ چاہتا تھا۔ خالق گائے کاٹو بولے، آپ کا حکم گائے کاٹ دیا، اگر بیٹھ جاتا تھا، خود پتہ چل جاتا تھا، بتانے والا ہے کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ کہنے لگے گائے کیسی ہونا، پھر بتا دیا گیا تو گائے کے رنگ میں کیسا آنا، پھر بتایا گیا تو پھر اس کی عمر فلاں کیسی ہونا، مسئلے کو آگے بڑھاتے گئے، اب سختیاں پیدا ہوتے گئی، آخرکار ہوا، بتا دیا گیا، وہ پوری تفصیل دے کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے چند واقعات سورہ بقرہ میں آئیں گے، یہاں ایک واقعہ ہے، پھر آئیں گا کہ موت کے بعد اٹھائے جانا، زندہ ہونا
حقیقی شکل ہے، پکی بات ہے، سچی چیز ہے، اس یقین کو رکھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھو۔ اس کی تفصیل اگلی آیت سے آئے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔